ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ کہف ختم ہوئی اور سورہ مریم کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ یہ دونوں صورتیں، ان دونوں صورتوں کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ قرآن کی جتنی بھی آیتیں اور جتنی بھی صورتیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں عجیب و غریب قصوں پر مشتمل ہیں۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا قصہ ہے، وہ بڑا عجیب ہے کہ ایک طویل مدت تک غار میں بغیر کھائے پیے رہنے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے قصے کا ذکر ہے، اس میں بڑی عجیب باتیں تھیں۔ ذوالقرنین کا قصہ ہے، اس میں بھی بڑی عجیب باتیں تھیں۔ اور اب یہاں پہ جو سورہ مریم ذکر کی جا رہی ہے اس میں بھی بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ ان کے والد بوڑھے تھے، ان کی والدہ کو اولاد نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی یہ پیدا ہوئے، یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی۔ اور اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر ہے، جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں آپس کے اندر ملی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ان دونوں میں بڑے عجیب و غریب قصوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم کا ذکر تو قرآن کی اور بھی صورتوں میں ہے، لیکن اس صورت کے اندر زیادہ تفصیل کے ساتھ میں حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ یہ ابو بکر بن عبداللہ بن نبی مریم غسانی کے والد سے، اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ آج رات میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آج رات مجھ کو میرے اوپر سورہ مریم کو نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ سورہ مریم کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس کے بندے زکریا پر تھی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اس نے دعا کی، اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، اے میرے رب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت داروں سے خطرہ ہے اور میری اہلیہ بھانج ہے، تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ بنا دے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لن نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ قال رب انا یکون لی غلام، زکریا نے کہا اے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا، وکانت امراتی عاقرہ، جبکہ میری بیوی بھانج ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا ہوں۔ قال کذالک، فرمایا اسی طرح ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تمہارے رب نے فرمایا یہ میرے لیے آسان ہے، میں اس سے پہلے تم کو پیدا کر چکا ہوں جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔
قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر زکریہ اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے۔ فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اور ان کو اشارے سے کہا تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کی دعا اور پھر ان کو بیٹے کی بشارت اور پھر ان کے بیٹا پیدا ہونے کی نشانی، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ یہ پورا واقعہ شروع ہونے سے پہلے جو یہ رب نے فرمایا نا کہ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں اس سے پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں الف لام میم وغیرہ کے اندر کہ ان کی تفسیر میں علماء کے کتنے اقوال ہیں۔ خیر پھر بھی یہاں پہ علماء نے فرمایا کہ کاف سے مراد ہے کافی، ہا سے مراد ہے ہادی، اور یا سے مراد ہے یہاں پر ہا سے مراد ہے ہادی، اور کاف ہا اس کے بعد میں یا سے ہادی مراد ہو گیا، عین سے مراد ہے علیم، اور صاد سے مراد ہے صادق۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ اپنی مخلوق کے لیے کافی ہے، اپنے بندوں کے لیے ہادی ہے، اس کے ہاتھوں پر اس کا ہاتھ ہے، اور وہ ان کا عالم ہے، اور وہ اپنے وعدے میں صادق ہے۔ تو یہ اس کی ایک تفسیر ہے۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کاف ہا یا عین صاد یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ اسی لیے حضرت علی دعا بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کی دعا تھی یا کاف ہا یا عین صاد، یعنی وہ دعا کرتے تھے اے کاف ہا یا عین صاد میری مغفرت فرما دے، یعنی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ خیر اب یہاں پر حضرت زکریہ کی دعا کا تذکرہ ہے۔ حضرت زکریہ اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے یہ والد ہیں، حضرت مریم کے خالو ہیں، اور حضرت مریم کی پرورش آپ ہی نے فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کے سبب آپ کو بڑھاپے کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا پیارا بیٹا عطا فرمایا تھا، اور پھر آخر میں یہودیوں نے سازش کر کے آپ کو شہید کر دیا تھا۔ تو یہ حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی محنت سے کما کر کے کھایا کرتے تھے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام لکڑی سے چیزوں کو بنانے کا کام کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ لکڑی کی چیزیں بنایا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کی کمائی یہ لیا کرتے تھے۔ اب حضرت زکریہ نے جو یہ دعا کی تھی اللہ مجھے ایک بیٹا دے، یہ دعا کب کی تھی؟ اس دعا کے بارے میں روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت حنہ نے ولادت کے بعد میں حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے حوالے کر دیا، اور ان سے کہا کہ وہ ان کو اپنی کفالت میں لے لیں۔ یعنی حضرت حنہ کے یہاں جب حضرت مریم پیدا ہوئی تھی تو یہ بیت المقدس کے علماء کے حوالے انہوں نے کر دیا کہ میں نے اس بچی کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا ہے، اس کی آپ لوگ پرورش کریں۔ اب چونکہ یہ علماء بڑے معزز سمجھے جاتے تھے، حضرت مریم حضرت عمران کی جو ہے وہ بیٹی تھی، اور حضرت عمران یہ علماء کے اندر ایک بڑا مقام رکھا کرتے تھے، تو اب علماء یہ چاہتے تھے کہ عمران کی بیٹی مریم کو میں پالوں، ہر ایک کی یہی تمنا تھی۔ اب جب سب کہنے لگے میں پالوں تو حضرت زکریہ نے کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہے، تو میں ان کا خالوں لہذا میں ان کو پالوں۔ تو معاملہ یہاں تک بڑھا کہ قرآن اندازی کی جائے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرآن اندازی کا ذکر کیا کہ کیسے حضرت مریم کو پالنے کے لیے قرآن اندازی ہوئی تھی۔ قرآن اندازی اس طرح ہوئی تھی کہ جن قلموں سے وہ لوگ توریت لکھا کرتے تھے ان کے ذریعے قرآن اندازی کی گئی، اور یہ طے ہوا کہ ہر کوئی اپنا جو قلم ہے وہ پانی میں رکھے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف بہنے لگ جائے گا تو وہی جو ہے وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ تو سب نے اپنے اپنے قلم جو ہے وہ
پانی کے اندر ڈالے، حضرت زکریا کا جو قلم تھا وہ الٹی طرف بہنے لگ گیا. تو اس طرح حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش کے اندر دے دیا گیا. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے. اب جب حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں آ گئی تو بہت خاص توجہ دے کر کے آپ پالا کرتے تھے. ان کے لیے مخصوص کمرہ تھا اور اس کے اندر کوئی دوسرا داخل نہیں ہوتا تھا، اور آپ دوسرے بچوں کی بنسبت عجیب تیزی کے ساتھ میں حضرت مریم کی پرورش ہو رہی تھی. اب جب حضرت زکریا علیہ السلام اس حجرے کے اندر حضرت مریم کے پاس جاتے تو بغیر موسم کے پھل دیکھتے جو جنت سے حضرت مریم کے لیے آیا کرتے تھے. تو حضرت زکریا جب محراب کے اندر جاتے بے موسم کے پھل پاتے تو ایک دن پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ یا مریم وان لک ھذا، اے مریم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا ہو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے. اب جب حضرت زکریا نے یہ دیکھا تو آپ کو خیال آیا جو پروردگار عالم بے موسم کے پھل حضرت مریم کو دے سکتا ہے وہی مولا اور پروردگار میری بانجھ بیوی کو جو ہے وہ تندرستی دے کر اور بڑھاپے کے اندر مجھے اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے. اور چونکہ ابھی تک آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی تو یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا نا کہ حضرت زکریا نے دعا فرمائی تو یہ دعا آپ نے اسی وقت فرمائی تھی جب حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل آتے ہوئے دیکھے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اب دعا کیسے کی؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، چپکے آہستہ سے دعا کی. اب آہستہ دعا کیوں کی؟ آہستہ سے دعا کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی اگر سن لے گا تو کیا کہے گا بڑھاپے میں بیٹا مانگ رہے ہیں، تو اس لیے آہستہ سے دعا کی. اور ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو رشتہ داروں سے خطرہ تھا، اس لیے رشتہ داروں سے چھپانے کے لیے آپ نے آہستہ دعا کی. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ بڑھاپے کی وجہ سے آواز آپ کی پست اور کمزور تھی تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے بڑھاپے کے اندر ہلکی آواز کے اندر دعا فرمائی. مسجد میں موبائل آپ حضرات بند کر دیا کریں، مسجد کا ادب رکھیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ سے اس وقت دعا فرمائی، اور آہستہ سے دعا مانگنے میں بہت ساری حکمتیں بھی ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ سفر میں تھے اور لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں اپنے اوپر نرمی کرو، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تمہارا رب سنتا بھی ہے اور قریب بھی ہے، وہ تمہارے ساتھ میں تمہاری پکار سن رہا ہے. تو آہستہ سے دعا کرنے کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ آہستگی کے ساتھ دعا کرنا 70 با آواز یعنی بلند دعاؤں کے برابر ہوا کرتی ہے. تو یعنی آہستہ دعا کے اندر یہ حکمت ہے. اور خود حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو اور بہترین رزق وہ ہے جو ضرورت کے مطابق ہو. تو یہ آہستہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی. اب دعا کا انداز دیکھو، دعا کا انداز کتنا پیارا تھا ان کا. دعا حضرت زکریا نے کی تو چونکہ اس وقت حضرت زکریا کی عمر ایک روایت کے مطابق 75 یا 80 سال ہو گئی تھی، اور دوسری طرف اپنے رشتہ داروں کے اندر کوئی نیک آدمی نظر نہیں آ رہا تھا جو اس دین کے کام کو آگے بڑھائے. تو آپ کو یہ خوف تھا کہ میرے بعد میں دین کے اندر تبدیلی نہ ہونے لگ جائے، تو اس لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ میری ہڈی کمزور ہو گئی اور بڑھاپا میرے اوپر آ گیا اور میرے بعد میں مجھے اپنے رشتہ داروں سے یہ خوف ہے کہ دین کا کام وہ لوگ آگے نہیں بڑھا پائیں گے، اللہ مجھے ایک ایسا وارث عطا فرما جو دین کا کام آگے بڑھائے. اب دعا کا انداز دیکھو کیسے خوبصورت انداز میں دعا فرمائی. پہلے اپنی عاجزی کو رب کی بارگاہ میں رکھا، یعنی اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پہلے اپنی عاجزی کو پیش کیا اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور ہڈیاں جسم میں سب سے مضبوط ہوتی ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی اس کا مطلب میرا پورا جسم کمزور ہو گیا ہے. اور اس کے بعد میں پھر اللہ کی نعمتوں کو گنایا. اللہ جب بھی تجھ سے مانگتا ہوں تو ہی مجھے عطا فرماتا ہے، تیری بڑی نعمتیں ہیں میرے اوپر، تو میں اس سے پہلے بھی تجھ سے مانگا تو نے مجھے نامراد نہیں کیا، آج بھی میں مانگوں گا تو ہی مجھے عطا فرمائے گا. تو ایک مثال سے سمجھے، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی سائل کسی سخی داتا کے پاس جا کر کے کہتا ہے
کہ اس سے پہلے بھی میں نے مانگا تو آپ ہی نے مجھ کو دیا تھا اور آج بھی آپ ہی سے میں امید لے کر کے آیا ہوں. تو سخی داتا یہ کہتا ہے کہ اس شخص کو ہمارے اوپر اتنا بھروسہ ہے تو اس کو مایوس نہیں کرنا چاہیے, اس کو دے دینا چاہیے. تو اگر کوئی شخص کسی کو ابتدا میں کچھ نہیں دے تو چلو نہیں دیا, لیکن پہلے مانگا تھا, دیا تھا, اب جا رہا ہوں تو نہیں دے رہا ہے, تو پھر اس کو کچھ جو ہے وہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے. تو کہا اللہ میں تیری بارگاہ میں جب بھی مانگا تو نے مجھ کو دیا, اور تو کسی کا سوال رد کرتا ہی نہیں ہے. اللہ میرا سوال بھی تو ہی پورا کرنے والا ہے. میں کمزور بوڑھا آدمی تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ یہ دعا فرمائی. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو یہ آپ چونکہ بنی اسرائیل کے بڑے زبردست عالم تھے اور بنی اسرائیل کی قربانیاں بارگاہ الہی میں آپ ہی پیش کیا کرتے تھے, اور مسجد شریف میں آپ کی مرضی کے بغیر کوئی آتا بھی نہیں تھا. ایک دن دروازہ بند کر کے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ باہر داخلے کے لیے انتظار میں تھے کہ اجازت ملے تو اندر جائیں. اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک سفید پوش نوجوان ہے, وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے. انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت عطا فرمائی اور کہا کہ میں تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. ایک روایت میں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی بشارت عطا فرمائی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2 مرتبہ بشارت دی گئی, ایک مرتبہ فرشتے نے بشارت دی اور ایک مرتبہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی. اب یہ غیبی خبر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جب معلوم ہوئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ اللہ کے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا. اب یہ بشارت ملی, بیٹے کی بشارت کی جب بات سنی تو بڑھاپے میں اولاد کی پیدائش پر تعجب تو ہوتا ہی ہے. تو عرض کیا اللہ کیسے میرا بیٹا پیدا ہوگا, میں بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے. اب یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو تعجب کا اظہار کیا, کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ میں بوڑھا ہی رہوں گا اور بڑھاپے میں مجھ کو ایسے اولاد ملے گی, یا تو مجھ کو جوانی کی طرف لوٹا دے گا اور پھر مجھے بیٹا عطا فرمائے گا, یعنی کس طریقے سے تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا. تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے سوال کا مطلب یہی تھا کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسے ہی بیٹا دے دے گا, یا جسم کو توانا مضبوط بنا کر کے اور میری بیوی کے بانجھ پن کو دور کر کے پھر بیٹا عطا فرمائے گا. تو یہ بشارت ملی. تو ساتھ میں اچھا بعد مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 سال کی ہو گئی تھی اور آپ کی بیوی کی عمر 98 سال کی تھی. اور حضرت زکریا نے جو اس طرح عرض کیا تھا تو یہ اسی لیے عرض کیا تھا کہ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بیٹا پیدا ہوگا تو جوانی ملے گی کہ بڑھاپے ہی میں پیدا ہو جائے گا. اب حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بتا دیا گیا کہ اسی عمر میں آپ کو بیٹا دیا جائے گا, اب عرض کیا رب اجعل لی آیا, اللہ کوئی نشانی بنا دے, نشانی سے مجھے پتہ چل جائے کہ بیٹا ہونے والا ہے. تو ان کو نشانی کیا بتائی گئی کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ صرف اشارے سے بات چیت کریں گے, یعنی آپ کی زبان گونگی نہیں ہو جائے گی, زبان صحیح رہے گی, آپ ذکر کریں گے, تسبیح پڑھیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن جب بات کریں گے تو اشارے سے کرنا پڑے گا. تو یہ ایک آپ کا عظیم معجزہ ہے کہ اعضاء وغیرہ صحیح سلامت تھے, تسبیح وغیرہ سب پڑھتے تھے, مگر لوگوں کے سامنے گفتگو نہیں ہو سکے, یہ علامت تھی اس بات کی. تو ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام اپنی جگہ سے نماز کی جگہ سے باہر نکلے, لوگ محراب میں انتظار کر رہے تھے. دروازہ کھولا تو حضرت زکریا علیہ السلام باہر آئے, آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا, آپ گفتگو نہیں فرما سکتے تھے. یہ حال دیکھ کر لوگوں نے کہا کیا بات ہے, تو آپ نے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. تو یہ اللہ کی طرف سے نشانی تھی کہ اشارے سے آپ بات کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ حاملہ ہو چکی ہے. اب حضرت زکریا علیہ السلام اپنے کلام نہ کرنے کی وجہ سے یہ جان گئے کہ میری بیوی کو جو ہے وہ حمل قرار پا گیا ہے. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر یہ بشارت عطا فرمائی کہ آپ کو اولاد ہونے والی ہے. اب اس کے بعد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ان کا ذکر آنے والی آیات کے اندر آ رہا ہے.